آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے مرحوم اور محبوب شوہر کی آواز کے سہارے زندگی گزارنے والی ڈاکٹر مارگریٹ کی کہانی سنائیں گے۔ پوری دنیا میں ڈاکٹر مارگریٹ کو محبت، وفا اور خلوص کا زندہ وجود قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ لندن کی ڈاکٹر مارگریٹ میکولم کی کہانی ہے، جن کے شوہر آسوالڈ لارنس ایک مشہور تھیٹر آرٹسٹ تھے جو لندن میں رہتی ہیں اور ایک ریٹائرڈ جی پی یعنی جنرل پریکٹیشنر ہیں۔ ان کا معمول ہے کہ تقریباً روزانہ ایمبیکمنٹ اسٹیشن پر جاتی ہیں، لیکن نہ کسی سواری کے لیے اور نہ ہی کسی سے ملنے کے لیے، بلکہ صرف ایک آواز سننے کے لیے۔ یہ آواز ہے ان کے شوہر آسوالڈ لارنس کی، جن کا انتقال 2007 میں ہوا تھا۔ آسوالڈ لارنس ایک تھیٹر ایکٹر تھے اور ان کی آواز نہایت پرکشش اور توجہ حاصل کرنے والی تھی۔ 1950 کی دہائی میں جب لندن انڈر گراؤنڈ میں ریکارڈڈ اعلانات کا آغاز ہوا تو انہوں نے ناردرن لائن کے لیے ایک مشہور وارننگ ریکارڈ کی تھی تاکہ لوگ پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان فاصلے کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ ریکارڈڈ وارننگ تھی، مائنڈ دا گیپ پلیز۔ یہ آواز دہائیوں تک ہزاروں لاکھوں لوگوں نے سنی، لیکن یہ آواز ڈاکٹر مارگریٹ کے لیے زندگی کی علامت بن گئی۔ جب آسوالڈ کا انتقال ہوا، مارگریٹ غم سے نڈھال ہو گئیں، لیکن پھر انہوں نے ایک غیر معمولی سہارا حاصل کر لیا۔ اپنے مرحوم شوہر کی آواز کے سہارے محبت کو انمول کر دکھایا۔ وہی آواز جو ایمبیکمنٹ اسٹیشن پر اب بھی چلتی تھی، وہاں کھڑے ہو کر وہ اس آواز کو سنتی جیسے آسوالڈ ان سے کہہ رہے ہوں، خود کا خیال رکھو، ہوشیار رہو۔ مارگریٹ نے بتایا کہ جب باقی سب کچھ چلا گیا تو یہ آواز باقی رہی۔ وہ اسٹیشن پر جاتی تھی، خاموش کھڑی ہو کر سن رہی ہوتی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ لیکن 2012 میں لندن ٹیوب نے جدید ڈیجیٹل سسٹم لگا دیا اور آسوالڈ کی آواز کو دیگر اسٹیشنز کی طرح ایک کمپیوٹرائزڈ اعلان سے بدل دیا گیا۔ جب مارگریٹ دوبارہ اسٹیشن پر گئیں تو انہیں شدید صدمہ ہوا۔ آواز غائب تھی اور انہیں یوں لگا جیسے ان کی یادیں، ان کا آخری رابطہ بھی چھن گیا ہو، مگر وہ خاموش نہیں رہیں۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ آف لندن سے رابطہ کیا اور اس آواز کی اصل حقیقت اور اپنی ذاتی کہانی ان کے ساتھ شیئر کی۔ ٹرانسپورٹ فار لندن نے مارگریٹ کی کہانی کو سنا اور دل سے سمجھا۔ پہلے تو انہوں نے مارگریٹ کو ان کے شوہر کی آواز کی ایک ریکارڈنگ سی ڈی پر دی تاکہ وہ اپنے گھر پر اسے سن سکیں۔ لیکن یہی نہیں، ٹی ایف ایل نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایمبیکمنٹ اسٹیشن پر آسوالڈ لارنس کی ایک پرانی آواز کو واپس لگا دیا۔ صرف یہی ایک اسٹیشن پورے لندن میں جہاں آج بھی پرانی اصلی انسانی آواز سنائی دیتی ہے، باقی تمام مقامات پر کمپیوٹرائزڈ سسٹم موجود ہے۔ یہ اعلان اب صرف ایک پیغام یا ریکارڈ شدہ میسج نہیں رہا، بلکہ ایک محبت کا استعارہ بن چکا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یادیں، محبت اور آوازیں وقت اور موت سے بھی آگے جا سکتی ہیں۔ انسان صرف جسم سے نہیں جیتا، یادوں سے، تعلقات سے اور محبت سے جیتا ہے۔ ایک آواز جو دنیا کے لیے معمولی ہو، کسی کے لیے پوری دنیا بن سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ہم اپنی بات سچائی سے کہتے ہیں تو دنیا بھی اس کا بے حد احترام کرتی ہے۔